ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو۔ ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں کی تین جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے۔ جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی، جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی۔ ایک جماعت گئی جنت میں، دوسری جماعت ہے، ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندے، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا ہے، تم کیوں عبادت کرتے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے، بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں۔ ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا۔ میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن وہ کلمے اللہ کے،
اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں. تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے. بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا. ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے. اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے. ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا. صحابہ کرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے. اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا. اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو، اور حج کرنا صاحب استطاعت کو. یہ اسلام ہے. 2 سوالات ہو گئے. تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں. احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں. اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. عبادت نماز کی بات نہیں، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے. جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں. اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی. میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو
पकड़ करके पूछूं कि इतने अहम अहम सवालात कहाँ से लाया था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, इधर आओ उमर। वो कोई मुसाफिर नहीं था, वो जिब्राइल अमीन थे जो तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अताकुम जिब्राइल युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुम्हारा दीन सिखाने तुम्हें आए थे। बहरहाल ये हदीस जिब्राइल इसको कहते हैं। इसमें जो लफ्ज़ आया है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, यह हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी का हिस्सा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था। सहाबा ने पूछा, दुनिया की ताकतवर चीज़ों में बड़ी ताकत वाली चीज़ कौन सी है? तरतीबवार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहा है। लोहा बहुत मजबूत चीज़ है। सहाबी ने पूछा, क्या उससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? कहा हाँ, उससे भी ज़्यादा अगर ताकत आग में है, क्योंकि आग लोहे को पिघला देती है। पूछने वाले ने कहा, क्या आग से भी ज़्यादा ताकत किसी में है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, पानी में है। पानी आग को भी बुझा देता है। पानी की ताकत बहुत ज़्यादा है, सुनामी पानी ही से तो आता है। और उसके बाद फिर पूछने वाले ने कहा, क्या पानी से भी ज़्यादा ताकत किसी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत हवा के अंदर है। वो पानी हो कि लोहा हो कि आग हो, सबको हवा उड़ा ले जाती है। और हवाएं जब जोश में आए या जलाल में आए तो बड़े बड़े पहाड़ भी खसक सकते हैं। हवाओं की ताकत का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। घरों की छतें उखाड़ लेंगी और लोगों को तहस नहस कर देंगी हवाएं अगर जलाल में आई। तो फिर पूछने वाले ने पूछा, क्या उससे भी ज़्यादा ताकत किसी के अंदर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक चीज़ में है और उससे ज़्यादा फिर किसी की चीज़ में नहीं। पूछा, वो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस हाथ में हवा से ज्यादा ताकत है जो अल्लाह की राह में अता किया तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये इखलास वाला हाथ, इखलास वाला हाथ कि उसे खुद खबर ना हुई हो कि उसने अल्लाह की राह में दिया है तो कितना दिया, कैसे दिया। मेरे अजीजों, ये इसको इखलास कहते हैं। ये खालिस अल्लाह के लिए दिया, खालिस अल्लाह के लिए दिया, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अब आपको मैं वो नुक्ता भी समझा दूं। औलिया इकराम की करामतें सुनते रहते हैं, मियाँ वो क्या खा करके इतनी ताकत बनाए थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में बैठे हो और दरिया में अगर सैलाब या तूफान आ जाए और कश्ती भंवर में फंसने लगे तो कई वाक़यात हैं कि कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों ने देखा कि गौसे पाक तशरीफ लाए, उनकी कश्ती को सिल दिया, संभाला। जिन कश्तियों में फटन थी या पानी आ रहा था, ये ताकत कैसे, ये तसर्रुफ कैसे उनके पास हासिल हुआ? कोई खाना पानी ऐसा है दुनिया में जिसको खाने के बाद इतनी बड़ी ताकत मिल जाती है? मेरे अजीजों, ये औलिया कामिलीन के पास जो भी ताकत थी वो इखलास की ताकत थी। वो जो अमल करते थे वो खालिस अल्लाह के लिए करते थे, खालिस अल्लाह के लिए। और वो अपने आप को तक फना कर चुके होते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। इसीलिए मेरे अजीजों, उन ताकतों के सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं पाती। इखलास की ताकत आज तुम करके तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर मुखलिस हो गए तो शैतान जो चैलेंज करके आया था अल्लाह की बारगाह में, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मौला मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, जो भी तेरे सीधे रास्ते से गुजरेगा मैं उसको बहकाऊंगा। कभी दाएं जानिब से, कहीं बाएं जानिब से, कभी आगे से, कभी पीछे से। कुरान की आयत में बता रहा हूं आपको, 8वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, शैतान ये चैलेंज किया अल्लाह से, क़यामत तक तू मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से वो कहता है कि इन सब को सीधे रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन शैतान ने आखिर में एक जुमला ये भी कहा, मौला ये जितने भी सीधे रास्ते पर चलेंगे उनको बहका तो दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे वो बंदे जो इखलास के साथ तेरी इबादत करते हैं उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, मैं उन्हें नहीं बहका सकूंगा। अब अंदाजा करो कि शैतान जिसके पास सारी ताकतें आ जाती हैं बातिल तरीके से वक्ती तौर पर, वो आजिज आ गया तो फिर दुनिया की ये छोटी मोटी ताकतें तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी? अगर इखलास तुम्हारे अंदर आ जाए, खुलूस की दौलत आ जाए, दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो सब दिखावे के लिए नहीं है। कुछ इबादतें ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ राज रहे, तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के बीच। हर बात की तशहीर करना जरूरी नहीं होता कि लोगों की मदद आपने किया तो पेपर में छाप दिया, और आप कोई नेकी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर चीज की तशहीर की जाए। हाँ, कुछ चीजों में हिकमत और मसलहत हो सकती है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए ऐलान किया गया हो,
لیکن ہر چیز میں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی۔ ہاں، دو میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں، یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے، یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں۔ قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی۔ ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں، ان کو جنت بھیج دیا جائے۔ دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت اور دوزخ کے لیے نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں۔ جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے، وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے ہی کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اخلاص، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا، اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی، اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ غصے میں تھا، باپ بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی، تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا، اس زمانے میں وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا، اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے،
وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی. اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی, اے میری بندی ہاتھ نکال. اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا. پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا, ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے, مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ.